اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے۔ شرح سود 9.75% ہو گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز ریاض انڈی نے جوائن کیا۔ ریاض، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو اسٹیٹ بینک کا ڈیسیشن ہے اس میں بات ہوئی ہے کہ انفلیشنری پریشر جو ہے وہ اب بھی ہے اور گروتھ جو ہے سسٹینیبل ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ جو لاسٹ انہوں نے 1.5% بڑھایا تھا، اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا پالیسی بیان کرتا ہے کہ مہنگائی بھی بڑھی ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا ہے، تو یعنی وہ بہت ہی اس کا امپیکٹ نہیں ہوا تھا، تو اس کو فردر کنٹینیو کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا اس لہر کا اضافہ ہے، 25 بیسس پوائنٹ، 150 بیسس پوائنٹ اور اب 100 بیسس پوائنٹ۔ تو جو ڈائریکشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول میں کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ باقی تفصیلات بھی ہیں جس میں اور چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، لیکن ہم ساری جب آپ نکالتے ہیں تو آپ ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں کہ آپ کے دو مسئلے ہیں جس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، انفلیشن اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے روپیہ ویک ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے شرح سود کو بڑھایا ہے، اور یہ خیال ہے کہ شرح سود بڑھانے سے لوگ جو ہے وہ سیونگ کی طرف جائیں گے، اپنی جو اسپینڈنگ ہے اس کو کٹ کریں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو آپ باہر سے مال خرید کے لا رہے ہیں اور جو کنزمپشن ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا وہ کٹیل کر سکیں گے۔ لیکن ایک اور مارکیٹ کے اندر بات جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے ایشوز بھی سپلائی سائڈ کے ہیں۔ آپ کا تجارتی خسارہ کم کرنے میں 3 ارب کی کاٹن بھی ہے، وہ 3 ارب آپ اگا لیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یوں بھی کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہے انہوں نے کنٹینیو فیصلے کو اور شرح سود کو 1% بڑھایا ہے، اب یہ 9.5% ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ریاض انڈی، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے۔ شرح سود 9.75% ہو گئی ہے۔ اس وقت معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد صاحب نے جوائن کیا۔ خرم صاحب، جیسے ریاض انڈی بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے، کنزمپشن تھوڑی سی کم ہو، کرٹیل کرنے کے لیے اس کو فیصلہ کیا گیا، انفلیشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز مورلیس اسی کے اراؤنڈ تھیں کہ 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہوگا اور شرح سود کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا شاید اسٹانس یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ شرح اس کی بڑھ رہی ہے اور آگے شاید اور بڑھنی ہے، اور آلدو اس میں فوڈ جو ہے وہ انفلیشن زیادہ ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ زیادہ لنکڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انرجی کی انفلیشن بھی ہمارے یہاں توانائی میں بھی جو ہے وہ اس کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کو ایک تو چیز یہ کہ کور انفلیشن کو زیادہ میرے خیال میں سامنے رکھنا چاہیے کہ کور انفلیشن جو ہے کتنی بڑھ رہی ہے انرجی اور فوڈ کے علاوہ۔ دوسرا یہ کہ ہمارے شاید امپورٹ بل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روپی پہ بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے۔ سر ایک یہ طریقہ ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ شرح سود کو بڑھا کے جو ہے وہ اپنی کرنسی کو اسٹیبلائز کرنا یا ایٹ لیسٹ امپورٹ کو جو ہے وہ مہنگا کرنا ہوتا ہے، اور کرنسی آپ نے دیکھا ہے اسٹیٹ بینک نے زیادہ اس میں انٹروین نہیں کیا تاکہ امپورٹس جو ہیں وہ خود بخود کرنسی سستی ہونے کی وجہ سے امپورٹس مہنگی ہوں۔ تو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک شاید یہ اسٹریٹجی لے کے چل رہا ہے، پھر اب ہم IMF پروگرام میں بھی ہیں، تو ایک اس کا بھی ایک کنسر ہوتا ہے کہ ہم ٹائٹننگ زیادہ رکھیں تاکہ ہمارے حالات اتنے نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ افورڈ کر سکیں۔ لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے زیادہ تر جو بینکنگ کر رہا ہے، بینکنگ کی جو لینڈنگ ہے وہ ساری 70-80% جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان ڈیٹ لیتی ہے، اس کو بہت مہنگا ڈیٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے یہ جو ابھی ریسنٹ بورنگ ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان کو مہنگی بورنگ پڑی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ نقصانات اس کے شارٹ ٹرم میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ فائدہ ہو، لیکن لانگ ٹرم میں آف کورس یہ بڑا سینسٹیو جو ہے وہ ڈیسیشن ہوتا ہے انڈسٹری کو اور جو ہے اکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے۔ اچھا خرم صاحب، ایک عام آدمی کنزیومر پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جیسے پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو عام آدمی کو پتہ ہے کہ پھر وہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، بڑھ جاتی ہیں ان کی پرائس بھی، تو یہ جو شرح سود اب یہاں رکھی گئی ہے اس سے عام آدمی تک کیا افیکٹ آئے گا، ٹرکل ڈاؤن؟
देखें ग्रोथ जो है ना इकोनॉमी में जो माशी अशारियाँ हैं खासकर जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है या लेस हो जाती है बहुत, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है वो कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा जो है वो रुक जाती है। तो इसकी वजह से एक आम आदमी के लिए जो रोज़गार है उसमें कमी होती है या उसमें जो है वो बड़ी लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी अगर और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी तो जो पर कैपिटा इनकम है, फीकस आमदनी जो होती है वो और जो साथ साथ रोज़गार के जो मौके होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो और बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कम हो जाए इसकी वजह से। जी बहुत शुक्रिया। मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहज़ाद साहब, आपने वक्त दिया जियो न्यूज़ को।